یہ فنڈ جو ہے یہ وکلا کے پیسے ہیں جس کی پروٹیکشن جس کی امانت ہماری ذمہ داری تھی. اس ہماری ہوٹل کے اندر اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس اقدام کے لیے آپ کو پنجاب بار کی ممبرز کی طرف سے ریزنٹمنٹ کا سامنا بھی کرنا پڑا. پنجاب بار کونسل کے ممبران میں سے میجورٹی کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہو کیا رہا. یہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس وقت اقتدار میں ہے, تو یہ صرف ان کے نوٹس میں تھا. یہ ان کا ایکٹ ہی ایک برا تھا, وہ اس کو چھپا کے لے کے چل رہے تھے. اور انٹائرلی فنڈیڈ بائی پنجاب بار. یہ پورے جو پورا کا پورا سینیریو ہے یہ پنجاب بار کونسل نے ہی فنڈ کیا ہے. یہ کمیٹیاں وہاں پہ لوگوں کے مسائل سنتی ہیں وکلا کے حوالے سے. کھانا پنجاب بار کونسل کے پیسوں سے آپ وہاں پہ کھا رہے ہوتے ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرتے, وکیلوں سے نفرت نہ کرتے ہوئے یہ اتنا بڑا کام کرتے, صرف اتنا سا کر دیتے کہ ایک انکوائری کمیٹی بٹھا دیتے. آپ نے جرم کو ختم کرنا ہے تو اس وجہ کو ختم کرنا ہے جس کی وجہ سے یہ جرائم ہو رہے ہیں. قانون جو ہے نا وہ قانون سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. 5 اکتوبر کو اواری ہوٹل میں لائرز پروٹیکشن ایکٹ پہ ہونے والے فنکشن پہ ریزنٹمنٹ شاید عام وکیل کو بھی تھی اور وہاں پر اس کا انتظام کرنے والے ممبران کو بھی, لیکن صدا کا گویا قحط تھا. کوئی بھی اس پہ بولنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ آیا یہ خرچہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے یا اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. اس صدا کے قحط میں ایک آواز اٹھی اور پھر اس آواز کو داد بھی ملی اور اس آواز کو اپریشیٹ بھی کیا گیا. وہی آواز پنجاب بار کی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہایت پروفیشنل, کمیٹڈ اور مین آف ورڈز شخصیت, میری مراد رانا محمد آصف صاحب ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور سارے محرکات کے بارے میں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. آپ کا بہت سا ویلکم اور بہت شکریہ آپ کا وقت کے لیے. تو رانا صاحب سب سے پہلے مجھے بتائیے گا جو تھے اس میں محرکات کیا تھے. اس کی فنڈنگ کے حوالے سے آپ نے ایک آواز اٹھائی کہ یہ عام وکیل کے پیسے ہیں, ان کو اس طرح سے خرچ نہ بھی کیا جاتا تو جو مقاصد حاصل کرنے تھے وہ ہو سکتے تھے, لیکن پھر بھی پنجاب بار کی طرف سے کیا گیا اور کوئی اس پہ نہیں بولا. آپ نے یہ آواز اٹھائی اور اس کو اپریسیشن بھی ملی. ہم چاہیں گے کہ اس پر آپ تھوڑا تفصیل سے ہمیں آگاہ کریں اور اپنی آواز کو یہاں پہ سامنے لے کے آئیں. میں ایک پہلے تو کہوں گا کہ جب سکوت کا عالم ہوتا ہے نا تو وہاں پہ چھوٹی سی آواز بھی نا ایک شور بن جاتی ہے. بالکل صحیح. میں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی, بیسیکلی وہاں پہ سکوت کا عالم تھا. سکوت کا عالم تھا. مجھے جب پنجاب بار کونسل سے ایجنڈا وصول ہوا اور وہاں پہ جب میں نے دیکھا کہ ایجنڈے پہ لکھا تھا کہ ہماری جو میٹنگ ہے وہ اواری ہوٹل میں منعقد ہونے جا رہی ہے, تو یقین جانیے گا ایک عجیب سی تکلیف محسوس ہوئی اسی وقت ہی. اسی وقت بالکل صحیح ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم سبق کیا دینے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. بارز نے تو اپنے رول, ممبران نے اپنا رول ادا کیا ہے, ووٹر نے تو اپنا حق ادا کر دیا کر کے آپ کو ادھر پہنچا دیا. اس مرتبہ انٹائرلی ایک نئی رجیم کو لے کے آئے, نئی سوچ کے لوگوں کو لے کے. بالکل بالکل. تو ہم نے اپنے آپ کو کیا بدلا ہے کہ نہیں بدلا ابھی تک, کہ ہم بھی اسی طرح اسٹیریو ٹائپ چیزوں کو لے کے اسٹیٹس کو مینٹین کر کے چل رہے ہیں. بالکل بالکل. تو میں نے اسی وقت سوچا کہ جو سب سے پہلی بات آواز پہنچانے کی جو جگہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے. میں نے اپنے فیس بک, یہ تقریباً اس اجلاس سے کچھ 6 دن پہلے کی بات ہے. اچھا, یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے. میں نے ٹھیک ہے. تصویریں 3 لگا کے اپنی پوسٹ کے اوپر شیئر کی, جن میں سے ایک پنجاب بار کونسل کی تصویر تھی, ایک اس ایجنڈے کے جہاں پہ لکھا ہوا تھا اس کی تصویر تھی, اور ایک ساتھ اواری ہوٹل کی تصویر تھی. میں نے وہ بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی, لوگوں نے اس کو دیکھا کہ یہ واقعی یہ ہو رہا ہے. پھر میں نے ایک اور پوسٹ لگائی کہ جو اس سے پہلے ایک ڈنر بھی ہے. اچھا, اس سے پہلے ایک ڈنر بھی ہوا ہے. اس اجلاس کے دن سے پہلے ایک ڈنر بھی ہے, 4 تاریخ کی شام کو. وہ بھی پنجاب بار, that's too funded by the پنجاب بار. وہ بھی فنڈڈ پنجاب بار تھا. ٹھیک ہے. پھر میں نے سوچا کہ میری تو بات نہیں بن رہی ہے, لوگوں کو تک میں بات تو پہنچا رہا ہوں, تو مجھے آئی شوڈ ٹیک اسٹیپ. کچھ مجھے فیڈ بیک بھی دوستوں نے کمنٹس میں کیا کہ یہ محض ایک پوسٹ ہو کے رہ جائے گی کہ آپ اس کے اوپر کوئی اقدام بھی اٹھائیں گے. اچھا سوال تھا ان دوستوں. اس اقدام کے لیے آپ کو پنجاب بار کی ممبرز کی طرف سے ریزنٹمنٹ کا سامنا بھی کرنا پڑا. پنجاب بار کونسل کے ممبران میں سے میجورٹی کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس وقت اقتدار میں ہے, تو یہ صرف ان کے نوٹس میں. وہ دیکھو, نیکی اور برائی میں فرق یہ ہے کہ آپ نیکی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے. بالکل بالکل. اور برائی یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار اس کو یہ چھپ جائے, کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے. صحیح بات. یہ ان کا ایکٹ ہی ایک برا تھا, وہ اس کو چھپا کے لے کے چل رہے. میں نے ایک باقاعدہ طور پہ درخواست لکھی. وائس چیئرمین صاحب تو خود اس کو کنڈکٹ کر رہے تھے, چیئرمین ایگزیکٹو صاحب واز پارٹ آف دیٹ.
میں نے ایک درخواست لکھی ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو. بالکل چاہیے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب کو, جو کہ ایکس آفیشیو اس کے چیئرمین بھی ہیں پنجاب بار کونسل کے, میں ایک تحریری درخواست لے کے ان کے پاس گیا, خود گیا, اور ان سے میں نے مل کے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر یہ ہونے جا رہا ہے تو یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے, عام وکیل کے ساتھ زیادتی ہے یہ جو دوست آپ بھی, اگر آپ اپنے بچپن کو دیکھیے گا جب آپ وکیل بنے تھے, جب میں اپنے ان حالات کو دیکھوں تو یہ پیسے بڑی مشکل سے کمائے جاتے ہیں اکٹھے کر کے. ہمیں خوشی بھی اس وقت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہم نے لائسنس لینا ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک مجبوری بھی آتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے ارینج نہیں ہو رہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. میں کہا آپ اس کو سر پلیز, اگر آپ اف یو کین ڈو اینی تھنگ نا پلیز جسٹ ٹو ٹرائی ٹو اوائڈ اٹ. بالکل صحیح. کہ یہ وہاں پہ نہ ہو. انہوں نے مجھے یقین دہانی دلائی, چونکہ انہوں نے اس کو کامیاب کرنے کے لیے دو جو ہمارے اداروں کے اس میں وہ میرا خیال پورا گروپ ہی ایکٹیو تھا, نہ کہ کوئی شخصیت تھی. نہیں پورا, جی بالکل ایسا ہی تھا. تو وہ پھر میں احمد اویس صاحب نے کوشش کی بھی ہوگی, میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کوشش نہیں کی, لیکن وہ ایک مجھے لگا کہ میری اپلیکیشن بھی ایک فیوٹائل ایکسرسائز گئی ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. اب بات آتی ہے کہ میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں. میرے پاس دن صرف ایک رہ گیا تھا. میں نے کہا میں اس کو اپنے اجلاس کے اندر ایجیٹیٹ کروں گا. میں نے اپنے دوستوں سے, مبشر رحمان صاحب, رائے نواز صاحب, ادیب بنڈر صاحب, قاسم بابا صاحب, بہت سارے دوست تھے جو میرے ساتھ لائک مائنڈڈ تھے ہم وہاں پہ. تو میں نے ان سے کہا کہ ہمیں نا کچھ اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں. دوستوں نے بھی کافی ہیلپ آؤٹ کیا اس چیز کے اندر, لیکن زیادہ تر میجورٹی تھی کہ ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں, ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. مجھے اس چیز کے اوپر اصرار تھا کہ اگر ہم بائیک آؤٹ کر جائیں گے تو پھر تو ہم نے کوئی ریزسٹنس نہیں, کوئی فائدہ نہیں, تو وہ تو کامیاب ہو گئے. یہی وہ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل اس سے, اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائے اور باعزت طریقے سے, بھرپور طریقے سے اس کو کامیاب کر لیں. اب یہاں پہ جو قابل غور تھی مجھے یہ بھی تھا کہ لائرز پروٹیکشن ایکٹ بھی ہے, لیکن اس لائرز پروٹیکشن ایکٹ کا کیا کرنا جس کی آڑ میں لائرز کو ہی ایکسپلائٹ کیا, ان کے فنڈز کو ایکسپلائٹ کیا, اور وہ ایک سیاسی فنکشن زیادہ لگ رہا تھا بجائے اس کے کہ وہ ایک لائرز کے لیے ویلفیئر کے لیے آرگنائز کیا. دیکھو وہ مجھے تو بعد میں احساس ہوا جب یہ کانفرنس ختم ہوئی ہے تو مجھے تو لگا کہ یہ تھا ہی ایک سیاسی فنکشن تھا. میں نے جب بات کی تو اس وقت میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ اتنا سیاسی فنکشن ہوگا, لیکن جب میں نے وہاں پہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دوستوں کو دیکھا, ایک ہمارے سپریم کورٹ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اس میں اسٹیج کے اوپر بالکل صحیح ہے, پھر انہوں نے وہاں پہ تقریر بھی کی. بالکل, تو اس سے تو مجھے لگا کہ یہ اسٹیج ہی ان کے لیے اسٹیج سے جایا گیا تھا. امپریشن دینے کی یہ کوشش کی ہے کہ یہ بہت طاقتور آدمی ہے. دیکھو ججز آئے ہوئے ہیں, یہ سارے ان کے ساتھ ہیں, تو آپ اس کو الیکٹ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. بالکل چاہیے. یہ ایک میرے خیال میں تو یہ پری پلان تھا, ان کا پری پلان, لیکن یہ فیئر نہیں تھا. تو میں واپس آتا ہوں تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم نا ایک اس سے پہلے ایک رات ایک وہاں پہ ڈنر تھا شیرٹن ہوٹل کے اندر, اور جو مہمان تھے بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ کچھ ممبران کے لیے بھی اور کچھ مہمانوں کے لیے بھی انہوں نے شیرٹن میں بھی ہوٹل بھی کمرے بھی بک کروائے ہوئے تھے. جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق انٹائرلی فنڈڈ بائی پنجاب بار. دیٹ واز ٹرو. یہ پورا کا پورا سینیریو ہے یہ پنجاب بار کونسل نے ہی فنڈ کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ فنڈز ایلوکیشن کی گئی ہے کہ کن اکاؤنٹوں سے پیسے نکال کے تو اس کو مینیج کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ہم نے وہ ڈنر کا بائیک آؤٹ کیا. ہم نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری انفارمیشن درست نہ ہو. بالکل. یہ کوئی بندہ پرسنلی ذاتی حیثیت میں کر رہا, ہمیں نہیں چاہیے کہ کسی کے فنکشن پہ جا کے غیر اخلاقی حرکت کریں. ٹھیک ہے. تو میں نے سب دوستوں سے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاؤس کے اجلاس میں جا کے ہم بات کریں گے کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. سو وی ڈڈ. ہاؤس کا اجلاس ہوا. میں نے اٹھ کے سوال پوچھا, بڑا سمپل اور سادہ سا سوال پوچھا. میں نے کہا وائس چیئرمین صاحب میرا ایک ہی سوال ہے کہ جو کل کا کھانا ہوا ہے اور آج کا یہ جو پروگرام ہے اور اس کے ساتھ جو شیرٹن ہوٹل میں کمرے بک کروائے گئے ہیں ود فلیٹیز ٹو, شیرٹن اور فلیٹیز میں جو کمرے بک کروائیں گے ان کے ایکسپینسز جو ہیں وہ کون میٹ کر رہا ہے. بڑا سادہ سا سوال تھا, بڑا سادہ سا اس کا جواب آ جانا چاہیے تھا, لیکن وہ آپ کے ساتھ تو میں نے دیکھا مین ہینڈلنگ تک کی گئی. آپ کو وہ یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ مطلب آپ کو ہم اس دور میں ہیں کہ آپ کو آواز بھی اٹھانے کے لیے. بالکل. حالانکہ آپ آواز ہی کہہ رہے تھے, آپ نے کچھ وہاں پہ کچھ غلط نہیں کرنا. کسی کو گالی نہیں دی, میں نے کسی سے بدتمیزی نہیں کی. صحیح بات. میں نے بلکہ ان کو مخاطب کر کے کہا باعزت طریقے سے کہ جناب وائس چیئرمین صاحب اور چیئرمین ایگزیکٹو صاحب, آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. اگر تو کوئی انڈیویجول یہ کر رہا ہے نا
تو یقین جانیے گا مجھے بڑی خوشی کھڑا ہو کے ہوگی اس کو اور سلوٹ میں کریں گے۔ بلکہ آپ کو اسٹیج پہ آ کے اپریشیٹ کرتا ہوں کریں گے۔ کہ آپ لوگوں نے یہ فنکشن رکھا ہے جس میں پنجاب بار کونسل جو ہے وہ اپنے پیسے ضائع نہیں کر رہی، بالکل صحیح۔ لیکن دس از ویری انفارچونیٹ ایٹ دیٹ ٹائم کہ آئی ہیو بن اسٹاپڈ ٹو سے دا ٹروتھ، لیکن سچ چھپتا نہیں ہے، چھپتا نہیں، سچ کو آپ روک نہیں سکتے ہیں، بالکل صحیح۔ سچ نے اپنی جگہ خود بنانی ہوتی ہے اور پھر اور اس کو نہ کسی اپریسیشن کی ضرورت ہے نہ اس کو کسی سپورٹ کی پریپریشن یا سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ویری ٹرو سر۔ دوسرا سر، کل کا ہونے والا انسیڈنٹ جو ہوا لاہور ہائی کورٹ بار کی کاپی برانچ میں، وہاں پہ ہوا، تو ہم چاہیں گے کہ جتنا بھی سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے یا پنجاب بار کی طرف سے آ رہا ہے، اس کا ایک رخ دکھایا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں مجرم ٹھہرایا جا رہا ہے زیادہ ہی ان وکیل صاحب کو، ماجد جہانگیر صاحب کو۔ ہم چاہیں گے کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں اور دونوں رخوں کو برابر کا ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں تاکہ واضح ہو سکیں زیادہ سے زیادہ چیزیں۔ جو یہ صاحب، یہ بڑا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے جس کو کبھی بھی ہم جسٹیفیکیشن نہیں ہے، بالکل صحیح، کوئی ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یار یہ اس وجہ سے ہو گیا تو اس نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک وکیل کو یونیفارم کے ساتھ ایک عام بندے سے نکل کے ایک وکیل کی حیثیت میں سوچنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ جب آپ کو لوگ ماں باپ اپنا نام دیتے ہیں نا، تو جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، تو اپنے ماں باپ کے نام کی عزت کے لیے آپ برے کاموں سے رکتے ہیں، بالکل صحیح۔ دیکھے گا تو کہے گا یار یہ فلانے کا بیٹا ہے، یہ کیا کر۔ اسی طرح جب ہم یونیفارم میں ہوتے ہیں تو ہمیں صرف اپنی ذات کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس یونیفارم سے اوور آل امپریشن جانا، بالکل صحیح، اس کو ہٹ کیا ماجد جہانگیر چھوٹا بھائی ہے ہمارا، بالکل صحیح، وکیل ہے، کولیگ ہے، میں بڑی عرصے سے اس کو جانتا ہوں بھی ذاتی طور پہ۔ ٹھیک ہے۔ ہی از MBA ان بینکنگ اینڈ فائنانس فرام UK اینڈ LLM فرام UK ٹو۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، سچا، صاف ستھرا آدمی ہے۔ اس نے جو کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس نے غلط کیا، اس جرم کی وہ سزا بھی پائے گا۔ قانون جو ہے نا، وہ قانون سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، لیکن ہم ہمیشہ جرم کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے جو محرکات ہیں ان کو نہیں۔ کبھی ہم نے آج تک اس جرم کے پیچھے جو ریزنز ہیں، جو سرکمسٹانسز ہیں، جو اس جرم کی وجہ بنی ہے، بالکل اس سے کتراتے ہیں۔ وکلا کے معاملے میں اسپیسیفکلی بات کروں گا، وہ اس لیے کہ وکلا کا جو انٹریکشن ہے وہ زیادہ تر جوڈیشری سے ہمارا، ہم نے وہ انہی کے درمیان میں کا انٹریکشن کلائنٹ کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے۔ اس کے بعد اگر اپنے روٹین کے کام کے لیے اگر انٹریکشن ہوتا ہے تو ججز صاحبان سے ہوتا ہے، کا ریڈر وغیرہ، جہاں پہ ہم جا کے اپنی فائل سبمٹ کرواتے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے، جہاں سے ہم نے کسی آرڈر کی کاپی لینی ہے وہاں پہ ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر ہمارا انٹریکشن چونکہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان کے رویے، ان کا کام، کہیں ان میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہے، کہیں انہوں نے کوئی ایسا رویہ تو نہیں اپنایا، کہیں وہ غفلت تو نہیں کر رہے اپنے۔ اس بار بھی ایسا ہوا کہ وکیل صاحب جو ہیں وہ جیل تک چلے گئے، تھانے میں قید و بند ان کو بنا دیا گیا، لیکن دوسری طرف سے میرا خیال ہے کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ بات ہوتی جناب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، بالکل صحیح، وکیلوں سے نفرت نہ کرتے ہوئے اتنا بڑا کام کرتے، صرف اتنا سا کر دیتے کہ ایک انکوائری کمیٹی بٹھا دیتے جو پراپ کرتی چیزوں کو۔ اس مسئلے کو تب ہی ختم کیا جا سکتا ہے جب ہم ان جو اس سے جڑے ہوئے جو محرکات ہیں ان کو ڈسکس کریں، تاکہ آئندہ کے لیے ایسی چیزیں نہ سامنے آ سکیں۔ اگر آپ بندوں کو پکڑ کے اندر ڈالتے جائیں گے تو وہ جرم ختم نہیں ہوگا، صحیح بات۔ آپ نے جرم کو ختم کرنا ہے تو اس وجہ کو ختم کرنا ہے جس کی وجہ سے یہ جرائم، محرک کیا تھا، بالکل صحیح ہے۔ بہت اچھا ہوتا، مجھے خوشی بھی ہوتی کہ چیف صاحب اگر کسی جج کی سپرویژن میں، ان کی سرپرستی میں ایک کوئی ایسا کمیٹی بنا دیتے، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بن جاتی، پتہ چلتا کہ ایک LLM کیا ہوا فورن کوالیفائڈ بیرسٹر جو ہے وہ کون سے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ اتنا فرسٹریٹڈ ہو گیا اور اس نے یہ ساری حرکت کر دی۔ اور آئی نو ہم، ہی از اے ویری کول مائنڈ، تھوڑا سا اس کے کچھ ایشوز، سائیکولوجیکل ایشوز ضرور ہیں، لیکن وہ بہت سچا اور ایماندار آدمی ہے۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ آصف بھائی، میں جب وہاں پہ جاتا ہوں تو مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، تو میں اپنے جب استاد کو جا کے کہتا تھا کہ کاپی 250 نہیں 300 روپے میں ملنی ہے 50 کی بجائے، تو مجھے لگتا تھا کہ میرا استاد شاید یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ پیسے اس نے کھانے ہیں، اپنے پیسے کھا رہا ہے۔ یہ چیزیں مجھے اندر سے جھنجھوڑ رہی تھی، اور وہاں پہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں نے پیسے دیے بغیر کاپی لینی ہے، میرے 10 چکر لگ چاہے 10 چکر لگ جائیں، بالکل صحیح ہے۔ وہ ایک وجہ بنی، ان کو چاہیے تھا یہ انکوائری کمیٹی بتے بقول ماجد کے کہ انہوں نے میرے سامنے جب وہ میری رسید پھاڑ دی ہے نا، آئی لاسٹ مائی ٹیمپرامنٹ۔
ہاں کہ اس کی رسید تک وہ پھڑ دی گئی تو پھر اس کا ٹیمپرامنٹ لوز ہونا. اس نے غصے میں آ کے کیا، غلط کیا. اس کو چاہیے تھا کہ اور بہت سارے طریقے تھے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اپنی چیزوں کو ایکسیس لینے کے لیے. ہمارے عہدیداران بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو سکتی تھیں. رجسٹرار صاحب موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس چلے جاتے، کہیں نہ کہیں فورم کو یوز کیا جاتا، وہ اس کی ریمیڈی اس کو مل جانی تھی. لیکن وہ غصے میں آ گیا. پھر غصے میں کیا ہوا فیصلہ جو انسان کا وہ نقصان آپ کو نقصان ہی کرتا ہے. اب لاسٹ سوال آپ سے. ہماری بار جو ہے خاص طور پہ لاہور بار وہ مسائل کا شکار ہے. بنیادی چیزیں جو ہیں وہ عرصہ دراز سے کوئی 5-7 سال مجھے بھی پریکٹس کرتے ہوئے ہو گئے ہیں. وہاں پانی کے مسائل ہیں، وہاں واش رومز کے مسائل ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. بارش آ جائے تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے، تھوڑی سی ہوا آ جائے تو ہمارے یونیفارمز جو ہیں وہ گرد سے بھر جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی بہتری کے لیے کوئی آنے والے دنوں میں یا آنے والے سالوں میں کوئی یہ نئی رجیم جو آئی ہے یہ کوئی کردار ادا کر رہی ہے یا کرنے جا رہی ہے؟ مجھے آپ کی بات سن کے نا بڑا ہنسی بھی آئی ہے اس چیز کے اوپر. یہ وہ مسائل وہ ہیں جو ہر سال بار ان کے اوپر پیسے لگاتی ہے. صحیح بات. بار کی جو اچیومنٹس ہیں نا ہر سال وہ کیا ہوتی ہیں؟ بار رومز کی رینوویشن، واش روم کی ٹائلیں توڑ کے نئی ٹائلیں بالکل 2 واش روم اس طرف کے توڑ کے اس طرف بنا دیے. اس کے علاوہ میں نے آج تک بار ایسوسیشنز اور نئے آنے والے امیدواروں کا نعرہ بھی یہی ہوتا ہے. یہ اصل میں بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے جب ہم نا سطحی سوچ کے مالک ہیں. ایک چائنیز کہاوت تھی کہ جب آپ نے کسی قوم کا مزاج دیکھنا ہو نا تو دیکھیں کہ وہاں پہ درخت کتنے پرانے ہیں، اور اگر کسی شخص کا مزاج دیکھنا ہو تو اس کے دوست دیکھیں کتنے پرانے. بالکل صحیح. پرانے درخت کے پیچھے جو سوچ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اگلی نسل کا سوچتے ہیں. وہ جب درخت ہمارے بزرگ جو بڑے ہیں وہ بھی بورڈ کے درخت لگایا کرتے تھے جو 5-5 6-6 سال کے بعد چھاؤں دینے کے قابل ہوا کرتے تھے. وہ سوچتے تھے، میرے دادا نے بورڈ کا درخت لگایا تو اس نے کہا تھا میرا پوتا جو ہے نا اس چھاؤں میں بیٹھے گا. ہماری سوچ سطحی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پھٹی لگ جائے. بالکل صحیح. وہاں پہ ثابت ہو جائے کہ جو رینوویشن ہے جی فلانا رانا آصف صاحب کروا گئے ہیں اور یہ پھٹی تاہ یاد لگی رہے جی کہ رانا آصف صاحب کی پھٹی وہاں پہ موجود ہے. یہ ہے ایک سیٹسفیکشن. اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں نا، آپ لوگوں کے دلوں میں بسنا چاہتے ہیں تو کوئی پروجیکٹ لے کے آئیں جو 5-10 سالوں میں. پنجاب بار کونسل کے اندر جو دوست بھائی بیٹھے ہیں ممبران، ان کے پاس بڑا وقت ہوتا ہے. 5 سال کا بہت ٹائم. یہ کوئی انیشیٹ ایسا پروجیکٹ کریں جس کو بے شک 5 سال لگ جائیں. کوئی ایک کام کر جائیں. ایک کام بالکل صحیح. یقین جانیے گا اتنا ہی کر جائیں کہ جو بچے ابھی انٹرنشپ کے لیے آتے ہیں ان کو یہ پلیٹ فارم دے دیں کہ وہ ان کو پتہ ہو کہ بھئی میں نے اب لا گریجویٹ ہو گیا ہوں، اب میں نے وہاں پہ جا کے سیکھنے کے عمل میں شامل ہو جانا ہے. میرے کو بنیادی مسائل تھوڑے بہت اگر فائنینشیل بھی ہیں تو وہ تھوڑے بہت میٹ اپ ہو جائیں. یقین جانیے گا اگر کسی ایک بچے کو آپ 2 سال کے لیے فائنینشلی سنبھال لیں تو آپ دیکھیے گا کہ وہ 10 وکیلوں کو اکوموڈیٹ خود کرے گا. بالکل. وہ آنے والے 10 بچوں کو اپنے ساتھ رکھ لے گا کیونکہ وہ کام کو سیکھ چکا ہوگا، کام کر رہا ہوگا. وہ پھر ایک گروپ کی شکل میں آپ نے صرف انیشیٹ کرنا ہے، آپ کر کے تو دیکھیں. یقین جانیے گا پوٹینشیل بہت ہے. یہ ہونا چاہیے. بہت سارے مسائل ہیں ہمارے. ہم ہر دفعہ الیکشن میں یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ بڑا آسان ہے ان اہداف کو قبول کرنا، لیکن کبھی کوشش نہیں کی کہ سٹارٹ کریں گے تو کبھی منزل کی طرف جائیں گے. بدقسمتی کہ ابھی تک ہم نے وکلا کی فلاح کے حوالے سے کچھ دوستوں کا تو یہ کہنا ہے کہ جو پنجاب بار کونسل ہے یہ ریگولیٹری باڈی ہے، یہ فلاحی ادارہ نہیں ہے. وہ تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے کسی کی فلاح کے لیے کام. وہ کہتے ہیں یہ تو ریگولیٹری، ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے. اور بھائی ریگولیٹ کرنا ہے تو ان کے پیسوں سے کرنا ہے نا آپ نے. اور یہ ریگولیشن میں ساری چیزیں کیا یہ ریگولیشن ہے آپ کے کہ آپ کمیٹی وہاں پہ پنجاب بار کونسل کے اندر کوئی فرض کو ڈسپلنری کمیٹی ہے، اینٹی کرپشن کمیٹی ہے، چیئرمین ایگزیکٹو کی کمیٹی ہے، یہ کمیٹیاں وہاں پہ لوگوں کے مسائل سنتی ہیں وکلا کے حوالے سے. کھانا پنجاب بار کونسل کے پیسوں سے آپ وہاں پہ کھا رہے ہوتے ہیں. یار سارے آپ ماشاءاللہ اچھے گھرانوں سے ہیں، بڑے پیسے لگا کے آپ الیکشن لڑ کے آئے ہیں. اس بار کو ہی معاف کر دیں کہ یار ہم نے اس کے اوپر بوجھ نہیں بننا. اگر ہم اس کا بوجھ شیئر نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے اوپر بوجھ نہ بنے. ضروری ہے. اللہ خیر و عافیت کرے گا انشاءاللہ. اس مرتبہ کی رجیم جو بہت سارے دوست بڑے اچھے لوگ، اچھی سوچ کے مالک. اچھا، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. آپ نے بہت بولڈ گفتگو کی. ہم آپ کا ایک دفعہ سے پھر شکریہ ادا کریں گے. ناظرین، رانا صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی اور اس سے نتیجہ اخذ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں ایسے ہی دوستوں کو سامنے لے کر آنا ہے جو بار کے مسائل کو نہ صرف سمجھیں، نہ صرف ان کو انڈرسٹینڈ کریں، بلکہ ان کو اجاگر کریں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو اسی وعدے کے ساتھ، اسی اچھے انیشیٹو کے ساتھ
ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.